کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے، یعنی صحابہ کرام کو مکہ کے لیے تیار کر رہے تھے، اور 10,000 کا لشکر جرار آپ نے اپنے ساتھ لیا، اور اب مکہ میں داخلہ تھا اور مکہ کو فتح کرنا تھا. تو جب صحابہ کرام تیاری کرنے لگے تو حضرت حاتم بن ابی بلتعہ، یہ صحابی رسول ہیں، ان سے ملنے ایک عورت آئی، مکے سے کچھ مانگنے کے لیے مدینے آئی. اس نے کچھ سوال کیا اپنی مسکینی کا، محتاجی کا، تو صحابہ کرام نے اس کو کچھ دیا. اب وہ دوبارہ مکے جانے لگی تو حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ اس سے ملے اور 10 دینار دیے، ایک چادر دی، اور اس کو ایک خط دیا اہل مکہ کے نام. اس کو ایک خط دیا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اہل مکہ کو یہ خط پڑھ کے سناؤ کہ مسلمان مکے میں داخل ہو رہے ہیں، لہذا جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو محفوظ کر لو یا یہاں سے نکل جاؤ. اب یہ خط اس کو بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے علم سے، اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں جاننے والے ہیں. تو اب اس خط کا مضمون یہ تھا کہ جلد از جلد اہل مکہ تم اپنی حفاظت کا سامان کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں، اور تمہیں یا تو قید کر دیا جائے گا یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ فتح مکہ کی بات. تو اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو اور جس طرح بھی ہو سکے مکہ سے نکل جاؤ اور اپنی حفاظت کرو. وہ عورت یہ خط لے کر روانہ ہو گئی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا. حضور علیہ السلام نے اپنے چند اصحاب کو، جن میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی تھے، گھوڑوں پر روانہ کیا اور فرمایا روضہ خاخ، یہ ایک جگہ تھی، اس مقام پر تمہیں فلاں فلاں عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس کے پاس ہوگا، وہ خط میرے پاس لے کر آ جاؤ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر تم جاؤ، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط اس سے لے کر آؤ، اگر وہ خط نہ دے تو اس کی گردن اڑا دینا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چند صحابہ کرام کے ساتھ اس مقام پر پہنچے. آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا واقعی عورت موجود ہے. آپ نے اس کو گھیر لیا صحابہ کرام نے، اور اس سے حضرت علی نے فرمایا کہ خط نکال، تیرے پاس ایک خط ہے. اس نے انکار کیا، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، اور تم چاہو تو میری تلاشی لے لو. اب صحابہ کرام ایک عورت کی تلاشی کیسے لیتے؟ تو جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ اے علی، لگتا ہے کہ یہ وہ عورت نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی خط نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ اتنے اعتماد کے ساتھ ہمیں نہ کہتی، لیکن مولا علی. آپ نے فرمایا میرے نبی نے کہا ہے خط اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس سے نکلے گا. آپ نے اس عورت سے کہا کہ اگر تو خط دیتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا. آپ نے تلوار نکال لی اور اس عورت کو کہا کہ اگر تو خط دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا. جب عورت نے یہ دیکھا کہ اب کوئی بات نہیں بنے گی، اس نے بہت بہانے کیے، اپنی مسکینی کا ذکر کیا، محتاجی کا ذکر کیا کہ دیکھو میں تو خود مانگ کر لے کر آئی ہوں، صحابہ کرام نے تو مجھے یہ کچھ مال دیے، درہم دیے، کوئی خط نہیں ہے میرے پاس. لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ خدا کی قسم خط تیرے پاس ضرور ہوگا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ نے جیسی تلوار نکالی تو وہ عورت ڈر گئی اور اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے کر دیا. مولا علی یہ خط لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلایا اور کہا حاتب، یہ تم نے خط کیوں روانہ کیا؟ اہل مکہ کو کیوں خبر کی کہ ہم ان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں یا ہم مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں؟ تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، میں جب سے اسلام لایا ہوں تب سے کبھی بھی میں نے کفر نہیں کیا. یہ صحابی رسول تھے. اور جب سے حضور کی نیاز بندی میسر آئی ہے، یعنی حضور کی خدمت میں آیا ہوں، تب سے کبھی آپ کے ساتھ خیانت نہ کی اور نہ کبھی کروں گا. اور جب سے اہل مکہ کو چھوڑا ہے تب سے کبھی ان کی محبت میرے دل میں نہ آئی. لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا اور ان کی قوم میں سے نہ تھا. میرے سوا دوسرے مہاجرین کے مکہ مکرمہ رشتہ دار موجود ہیں جو ان کے گھر بار کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے. میرے گھر والے تنہا ہیں، کوئی قبیلے والا، کوئی رشتہ دار میرے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہے. مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں اندیشہ تھا، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستائیں اور میرے گھر والوں کی حفاظت رہے. اور یہ بات میں یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر عذاب نازل فرمانے والا ہے.
میرا خط انہیں بچا نہ سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی یہ بات سنی تو آپ کے عذر کو قبول فرمایا اور ان کی تصدیق کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، آپ اٹھے فوراً، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں، اس منافق کی گردن اتار دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر اللہ تعالیٰ خبردار ہے، جب ہی تو اس نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا کہ اے اہل بدر جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ حضرت حاطب اہل بدر میں سے تھے، یہ بدری صحابہ تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ٹھہرو، یہ بدر میں سے ہیں، اہل بدر میں سے ہیں۔ اور اہل بدر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے اہل بدر تم اب جو چاہے کرو میں تم سے راضی ہو گیا، تمہاری بخشش کر دی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا عذر قبول ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کا عذر قبول فرمایا، اور حضرت عمر کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو آ گئے، واقعی یہ تو ہمارے ساتھ بدر میں شریک تھے، غزوہ بدر میں۔ اور پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا، جو تمہارے پاس آیا وہ اس کے منکر ہیں، لہذا ان کو خبریں نہ پہنچاؤ۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور پھر مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ راز و نیاز کی باتیں کافروں تک، دشمنوں تک نہ پہنچائی جائیں۔